آج بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے ایک رینٹ والے کمرے سے ایک کمپیوٹر سے شروعات کی اور آج وہ دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہے۔ اس نے ایک ہی لڑکی کے ساتھ 2 دفعہ شادی کی اور 2 دفعہ اسے طلاق دی اور اس کے 7ویں بچے کا نام X812 ہے۔ آج بات کریں گے ایلون مسک کی۔ 10 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ ایک کمپیوٹر کی کتاب لگی جس میں کمپیوٹر کوڈنگ کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اس کتاب کو پڑھ کر ایک گیم بنائی جس کو بلاسٹر کے نام سے جانا گیا۔ وہ گیم اس نے 12 سال کی عمر میں ہی $500 میں ایک کمپنی کو بیچ دی۔ جی، ایسا حیران کن بچہ تھا ایلون مسک۔ 1995 میں ایلون مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی ایک سافٹ ویئر کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا بنیادی مقصد اخبارات کو آن لائن ڈائریکشنز، میپس اور یلو پیجز فراہم کرنا تھا۔ اس کمپنی کا کل اثاثہ ایک کمپیوٹر، ایک رینٹ پہ لیا ہوا کمرہ، ایلون مسک اور اس کا بھائی تھے۔ ایلون مسک پوری رات جاگ کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر کام کرتا اور دن میں اس ویب سائٹ کو آن رکھتا۔ یہ کمرہ ایلون مسک کا آفس بھی تھا اور ایلون مسک کا گھر بھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ الگ رہنے کے لیے اپارٹمنٹ خرید سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آفس میں ایسا واش روم نہیں تھا جہاں پہ نہانے کی سہولت میسر ہو۔ نہانے کے لیے ایلون مسک کو ایک ساتھی ایسوسی ایشن کے واش روم میں جا کے نہانا پڑتا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے سفر ایلون مسک کی کامیابی کا۔ کرائے کے لیے گئے ایک کمرے سے ایک کمپیوٹر سے شروعات کرنے والا ایلون مسک کیسے آج دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ 4 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس کمپنی کو کمپیک نامی کمپنی جو کہ کمپیوٹر بناتی تھی نے $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کے حصے میں $22 ملین آئے کیونکہ اس کا شیئر صرف 7% تھا۔ Zip2 کی فروخت کے صرف 1 مہینے بعد ہی ایلون مسک نے ایک نئی کمپنی X.com کے نام سے بنائی۔ اس کمپنی کا بنیادی مقصد آن لائن ٹرانزیکشن فراہم کرنا تھا۔ اس وقت تک دنیا میں کوئی ایسا باضابطہ آن لائن ٹرانزیکشن کا سسٹم موجود نہیں تھا۔ آن لائن ٹرانزیکشن کے اس ملتے جلتے آئیڈیا کے ساتھ ایک اور کمپنی کنفینٹی پے پال سروسز اس وقت پرووائڈ کر رہی تھی، لیکن کنفینٹی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجبوراً کنفینٹی کو X.com کے ساتھ مرجر کرنا پڑا۔ X.com اور کنفینٹی کے اس مرجر نے پے پال سروسز کو ایک نئی روح فراہم کی۔ ایلون مسک نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اس کو اتنا بہتر بنایا کہ صرف 3 سال کے عرصے کے اندر پے پال سروسز کو ای بے نامی ایک کمپنی نے $1.5 بلین یعنی $1.5 ارب کے اندر خریدا۔ اس $1.5 ارب میں سے ایلون مسک کے حصے میں آتے ہیں $165 ملین۔ اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایلون مسک کے ایسے ناممکن پروجیکٹس کی جن کو آپ نے اس سے پہلے صرف فلموں میں ہی دیکھا ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہو بھی سکتا ہے، کسی نے یہ تصور تک نہیں کیا تھا۔ لیکن ایلون مسک نے ایسے پروجیکٹس کی نہ صرف شروعات کی بلکہ انہیں کامیابی تک پہنچایا، اور اس کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسپیس ایکس یعنی خلا میں جانے کا سفر، مریخ تک پہنچنے کا سفر، ٹیسلا یعنی بیٹری سے چلنے والی کاریں، نیورالنک یعنی کہ معذور افراد کے لیے ایسی ڈیوائس اور ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا قیام جس سے ان کی معذوری کو ختم کیا جا سکے، اور دی بورنگ کمپنی، ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا۔ ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ سارے پروجیکٹس اتنے امیزنگ ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ہر پروجیکٹ کے لیے الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی۔ لیکن ایلون مسک کی زندگی کے اب تک کے سفر سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو یہ کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے تو یہ کوئی بہانہ نہیں۔ بس آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو، ایک کمپیوٹر ہو، ایک رینٹ پہ لیا ہوا کمرہ ہو، وہاں سے شروعات کر کے آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن سکتے ہیں، اور ایلون مسک نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے اچھوتے آئیڈیا کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا مشورہ دیں گے، جو آپ کو ریالٹیز کا درس دیں گے، جو آپ کو کہیں گے کہ دنیا میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، جو آپ کے ہر آئیڈیا کو ناممکن کہہ کے آپ کو ڈسکریج کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایلون مسک کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی آئیڈیا، کچھ بھی اچھوتا، کچھ بھی ناممکن آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اسے حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں۔ میں ہوں ضیاء ذیشان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔